مسر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. یہ کہیے گا کہ آپ کے اعتراضات کیا ہیں ان حلقہ بندیوں کو لے کر؟ دیکھیں، اس کو ہم اعتراض نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہمارا انالیسس ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سارے جو ہمارے میرا خیال ہے کچھ جو بنیادی اصول طے کیے گئے ہیں حلقہ بندیوں کے لیے، اس میں یہ ہے کہ 10% سے زیادہ پاپولیشن میں ویریشن ایک حلقے کی دوسرے حلقے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا جو الیکشن کا اصول ہوتا ہے ہر جگہ پہ اچھے الیکشن کا، اس میں یہ ایکول سفریج کی یا وہ ایکول سفریج کی ہم بات کرتے ہیں، اور جیسا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا ایک ووٹ، اور ایک آدمی کا ایک ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی تعداد کے لوگ جو ہیں وہ اپنے نمائندے کو اپنے حلقے مطلب اپنے حلقے سے چنیں. اس کی سمپل سی اگزامپل یہ ہے کہ اگر ایک حلقہ جو ہے وہ 5 لاکھ کی تعداد ہے تو وہ بھی ایک نمائندے کو چنتا ہے، اور جو 15 لاکھ کی تعداد ہے وہ بھی ایک نمائندے کو چنتا ہے. اور یہی ہمارا اس میں جو ہمارا دیکھیں پہلے جو تھا وہ الیکشن ایکٹ کے مطابق آپ ڈیلیمیٹیشن میں ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں وہ نہیں باؤنڈریز کو کراس نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو ابھی حال ہی میں جو امینڈمنٹ پاس ہوا ہے نیشنل اسمبلی سے، اس کے پارلیمنٹ سے میں کہوں گی پارلیمنٹ نے اپروو کیا 4 اگست کو میرا خیال 2023 میں، تو اس کو تو الیکشن کمیشن کو انہوں نے فری ہینڈ دے دیا تھا کہ ڈسٹرکٹ کی باؤنڈریز جو ہیں وہ آپ اس میں آپ نے ریسٹرکٹ نہیں کرنا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایکول نمبر آف ووٹر جو ہیں اس میں ویریشن کا جو انہوں نے رکھا تھا پاپولیشن ویریشن کا صرف 10% رکھا تھا، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے جس طرح کے حالات تھے وہ اسی طرح سے چلے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو بنو جس میں 13 پلس لاکھ لوگ جو ہیں وہ بھی ایک نمائندہ چنتے ہیں، اور صوبہ خیبر پختونخوا کا چترال ضلع جو ہے وہ بھی جو ہے وہ 6 لاکھ کی آبادی پر جو ہے ایک حلقہ ہے جو بھی ایک نمائندے کو چنتا ہے. تو اس قسم کی جو پرابلمس ہیں جو ہم نے ہمارے انالیسس سے نکلی ہیں، ہم نے صرف اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور یہ جو ہے جب ہم نے جب اس کے اوپر نظر ڈالی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو کوٹا جو ہے سب کو پتہ ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے یہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے بائی ڈیوائڈنگ دا پاپولیشن آف اے پروونس، اور اس کو جو ہے پھر ہم اس کے مطابق جو ہے اس کی پھر حلقہ بندیاں کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے ہم پروونشل اور نیشنل اسمبلیز کی سیٹس کو نکالتے ہیں. تو اگر یہ کوٹا کی یہ بات ہے جس طرح کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کی اگر میں بات کروں تو اس میں جو ہے جو نیشنل اسمبلی کے لیے کوٹا کیلکولیٹ کیا گیا ہے وہ 9,07,913 ہے، اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا جو ہے وہ 7,87,000 سم تھنگ ہے. اس طرح پنجاب بلوچستان کے سب جو ہیں 9 لاکھ پلس کے حوالے سے ہیں. لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جب ہم نے پریلیمنری رپورٹ کا جی بلوچستان کا جی بلوچستان کا جو ہے 9,30,000 ہے، سندھ کا 9,13,000 ہے، پنجاب کا 9,05,595 ہے. مسرت صاحبہ میرا نام حسن ایوب ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا کہ صوبوں کے درمیان تو جو ہے ایک کانسٹیٹوئنسی میں آلموسٹ تقریباً زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن آپ جس طرح آپ نے اگزامپل دی چترال کی، تو چترال آپ نے دیکھا جس طریقے سے گلگت بلتستان ایک پہاڑی علاقہ ہے اس طریقے کا علاقہ ہے، اور پورے ضلع کی ایک ہی نشست ہے، تو اس میں شاید اس کو 7 لاکھ پر انہوں نے کر دی ہے، یعنی 9 لاکھ کی جگہ. لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو اسلام آباد کے حوالے سے بھی دیکھ لینا کہ اسلام آباد بھی ایک الگ اینٹی، ایک الگ سا صوبہ ہی ہے، سمجھ لینا کہ فیڈرل جو ہے وہ کیپٹل ہے، یہاں پر پروونشل سیٹس نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو دیکھا کہ یہاں پر تو جو پروونشل ریپرزینٹیٹیوز نہیں ملیں گے تو 3 MNAs کی سیٹ ہیں، تو 3 NA کی سیٹس کے اوپر انہوں نے اس کو تھوڑا سا ڈیوائڈ تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیکس کر دیا، یعنی 2 لاکھ جو ہے وہ کم لوگ نمائندہ جو ہے وہ اس کے لیے ایک سیٹ نہیں رکھ دی ہے، یعنی 9 کی جگہ 7 لاکھ پر کر دیا. تو کیا یہ بات اس طرح جسٹیفائی نہیں ہوتی؟ نہیں ایکچولی جی میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا جو 787 کی ہم بات کریں، اگر آپ اس کو کیپ اٹ اسائڈ
اینڈ دین وی جسٹ اسپیک اباؤٹ لائک پنجاب کا جو 9 لاکھ پر ہے، لیکن میں خیبر پختونخوا ہی کی ایگزامپل آپ کو دوبارہ دوں گی کہ بنوں میں اگر 13 لاکھ ہے تو 5 لاکھ تو چترال میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹ نے خود اپروو کیا ہے اس ایکٹ کو ابھی ریسنٹلی 2023 میں کہ آپ ڈسٹرکٹ کی باؤنڈریز کو جو ہے وہ اس کو آپ کراس کر سکتے ہیں. آپ نے صرف ایکولیٹی کے بیسس پر اپنے کانسٹیٹوئنسی کو ڈیوائڈ کرنا ہے یا حلقے بنانے ہیں، اور ویریشن صرف 10% ہے. یہاں پر ویریشن جو ہے وہ اٹ از آلموسٹ آئی تھنک 25% دین اٹ ریئلی میکس اے ڈفرنس. یہ بہت بڑا فرق بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کا امپیکٹ جو ہے اچھا مسرت صاحبہ، جو سیاسی لیڈرز ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ڈیلیمیٹیشن کے معاملے میں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اور یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے کہ ادھر کے لوگوں کو ادھر کر دیا، ادھر کے لوگوں کو ادھر کر دیا. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں اس وقت چونکہ اس پالیٹکس میں بھی جانا نہیں چاہتی، صرف یہ ہے کہ مے بی دے آر رائٹ، مے بی دے آر کریکٹ. جو ہم تو اپنے سامنے جو فگرز ہیں ہم نے اس پہ انالیسس کیا ہے، اس کے پیچھے وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، کیا وہ پولیٹیکل ہیں یا سوشل ہیں. سو میرا خیال ہے کہ ابھی میں اس کے اوپر کچھ وضاحت سے بات نہیں کر سکتی ہوں، لیکن جو میرے سامنے اسٹیٹسٹکس ہے میں اس کے انالیسس کر کے بتا سکتی ہوں کہ یہ جو ویریشن ہے یہ بہت زیادہ ہے. اور چونکہ قانون جو ہے لا کے مطابق یہ پاپولیشن ویریشن 10% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی. اور اس لیے کہ یہ جو ہے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جو آپ کی جو ڈیلیمیٹیشن کی جو ڈرافٹ لسٹ بنی ہے کانسٹیٹوئنسی کی، اٹ آلسو ریفلیکٹ دیٹ جو پارلیمنٹ نے ایمفیسائز کیا تھا ٹو مینیمائز دا پاپولیشن ویریشن، اٹ واز ناٹ آئی وڈ سے کہ ایکسٹینسولی. سرت قدیم صاحبہ کی آڈیو غالباً چلی گئی ہے.